السلام علیکم سیکنڈ ایئر. ہوپ یو آل ول بی فائن ود دا بلیسنگ آف اللہ المائٹی. جی سیکنڈ ایئر کل ہم لوگوں نے مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 6 کو ہاف پڑھا تھا. آج ہم اس کا سیکنڈ ہاف پڑھ کے اس کو کمپلیٹ کریں گے. میں نے جیسے کہ بتایا کہ مسٹر چپس کی زندگی میں جب سے کیتھرین آئی تھی ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی. نہ صرف ان کی زندگی میں تبدیلی آئی بلکہ ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی, ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی اور ان کی عادات جو ہیں وہ بدلنے لگی تھیں. یہاں تک کہ کیتھی نے ان کے نظریات اور خیالات میں بھی بڑی وسعت پیدا کر دی تھی اور اب وہ بروک فیلڈ کی چار دیواری میں ہی صرف نہیں سوچتے تھے بلکہ وہ اس سے آگے کا بھی سوچنے لگے تھے. کیتھرین کا ذہن جو ہے وہ چپس کے ذہن سے جو ہے وہ کافی براڈ تھا اور تیز تھا, اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ کیتھرین سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اس کے خیالات کو رد نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی وہ ان سے اپنی پوری بات منوا لیتی تھی. مثال کے طور پر جب مشرقی لندن میں بروک فیلڈ ایک رفائی اسکول چلا رہا تھا, ٹھیک ہے, بروک فیلڈ میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ کے والدین تھے وہ کچھ فنڈ دیتے تھے جس سے جو ہے وہ ایک رفائی اسکول چلا رہا تھا بروک فیلڈ. لیکن اس کے علاوہ اس سے کوئی ذاتی تعلقات جو ہے وہاں کے اسکول کے بچوں سے نہیں رکھا جاتا تھا. یہ کیتھرین ہی تھی جس نے مشورہ دیا کہ رفائی اسکول کے لڑکوں کی ٹیم جو ہے وہ بروک فیلڈ میں آ کر فٹ بال کا میچ کھیلے. اور یہ خیال جو تھا وہ اس کا اتنا نیا تھا کہ اگر کیتھرین کے علاوہ کوئی اور اسے پیش کرتا تو لوگوں کی سرد مہری کے سبب جو ہے اسے ترک کر دیا جاتا, کیونکہ ان لوگوں کے خیال کے مطابق بروک فیلڈ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ بڑا عجیب لگا, وہاں کے ٹیچرز کو یہ جو ہے وہ خیال بہت عجیب لگا, یہاں تک کہ وہاں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی یہ خیال جو ہے وہ بہت عجیب لگا, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر رفائی اسکول کے یعنی پاپولر اسکول کے بچے جو ہیں وہ بروک فیلڈ اسکول میں آ کر فٹ بال کا میچ کھیلیں گے تو اس سے بروک فیلڈ اسکول کا جو ڈسپلن ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق مشرقی لندن کے جو لڑکے تھے وہ کافی شرارتی ہوں گے اور وہ بے آرام ہی ہوں گے اور ایسے واقعات پیش آنے کا خدشہ ہے جس سے سب لوگ پریشان ہوں گے. تو اس لیے اس خیال کو کافی عجیب جو ہے وہ سمجھا گیا. لیکن کیتھرین نے جو ہے وہ سب سے پہلے مسٹر چپس کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ قائل کیا اپنی باتوں سے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ غلطی پر ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ غلطی پر ہیں اور یہ صرف اور صرف جو ہیں وہ ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ میں مستقبل کا سوچ رہی ہوں. کیونکہ وہ کہتی تھی کہ جو پاپولر اسکول کے بچے ہیں وہ بھی انگلینڈ کا جو ہے وہ ایک انگلینڈ کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور یہ بچے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ بروک فیلڈ کے بچے اہم ہیں اور انہیں یہاں لانا ہی پڑے گا, کیونکہ ہم انہیں صرف کچھ پیسوں کا جو ہے وہ چیک دے کر ہی ان کو یہ بچے صرف یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو صرف پیسے دے دیے جائیں اور ان سے کوئی ذاتی تعلقات نہ رکھے جائیں. خیر, جب مسٹر چپس نے جو ہے وہ کیتھرین کی بات مان لی اور وہ اس کی تجویز کا جو ہے حمایتی بن گیا تو کیتھرین بڑی حیران ہوئی, کیونکہ یہ اس میں بہت بڑی تبدیلی تھی اور اس بات پر اسکول کے حکام بھی جو تھے وہ حیران رہ گئے تھے. بہرحال ان لوگوں نے اس کی اس تجویز کو مان لیا اور پھر ایک ہفتے کی شام جو ہے وہ پاپولر مشن اسکول کے جو بچے ہیں وہ بروک فیلڈ کی فٹ بال کی ٹیم بھی تھی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ٹیم بی کے مقابلے میں 7 کے مقابلے میں 5 گول کیے اور ان کی اس طرح سے ہار بھی کافی پروقار تھی. بعد میں اسکول کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ڈائننگ ہال میں چائے پی, اسکول کی سیر کی اور شام کے وقت جو ہے وہ مسٹر چپس جو ہیں ان اور کیتھرین جو ہیں وہ انہیں ریلوے اسٹیشن پر رخصت کرنے گئے اور سب کام جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی ڈسٹربنس سے بہت ہی اچھا ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے اپنی جتنی اچھی یادیں چھوڑ کر گئے تھے اتنی ہی اچھی یادیں وہ مسٹر چپس اور ان کی وائف کیتھرین کے لیے بھی لے کر گئے تھے. اور پھر کچھ عرصے بعد کافی سال گزرنے کے بعد جنگ کے دوران بروک فیلڈ اسکول کے قریب ایک فوجی کیمپ لگا جس میں ایک فوجی آ کر ٹھہرا اور جب وہ مسٹر چپس سے ملنے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ پاپولر اسکول سے آنے والی پہلی ٹیم میں شامل تھا. چپس نے اسے چائے وغیرہ پلائی, اس کے ساتھ گپ شپ کی اور آخر میں جاتے ہوئے اس نے ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ جناب آپ کی بیگم کیسی ہیں, وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہیں. اور جب اس نے یہ بات کی تو مسٹر چپس اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ کیا تمہیں ابھی تک وہ یاد ہیں. اور بعد میں پھر مسٹر چپس نے ان کو بتایا کہ جب آپ لوگوں کی ٹیم بروک فیلڈ میں کھیلنے آئی تھی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی 1898 میں جو ہے کیتھرین کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جس پر وہ یہ سن کر افسوس کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میرے 2-3 دوست کو بھی وہ کیتھرین جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد تھی کیونکہ اس نے جو ہے ان کو بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا.
اور اس کے بعد یہ سن کر مسٹر چپس جو ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس دن خوب کھیلا تھا اور میری زندگی کے اچھے دنوں میں سے وہ ایک دن تھا، کاش آج کی بجائے پھر وہی دن لوٹ آئیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں کل فرانس چلا جاؤں گا، اور 1 ماہ کے بعد چپس کو یہ خبر ملی کہ وہ فوجی جو ہے وہ لڑتا ہوا، یعنی جنگ لڑتا ہوا جو ہے وہ پیشی ڈیل کے مقام پر مارا گیا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آپ لوگوں کا مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 6، جو لانگ تھا تو اس کو میں نے 2 دن میں کمپلیٹ کیا۔ اس کے مین کوسچن جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ایک جس میں آپ ذکر کریں گے مسٹر کیتھرین نے مسٹر چپس کو کیسے منایا فٹ بال کے میچ کے لیے، پاپولر اسکول کے بچوں کو بروک فیلڈ میں لانے کے لیے کیسے منایا، اس کے بعد وہ آئے تو کیا ہوا اور وہ میچ کیسا رہا، اس کے بعد جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ کیسی یادیں لے کر گیا تھا جب وہ ایز اے پلیئر اس نے اس ٹیم میں کھیلا تھا، تو وہ کیتھرین کے لیے کیسی یادیں لے کر گیا تھا۔ یہ مین کوسچن جو اس طرح ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ آئیڈیل والے اپنی بک سے کر لیں گے اور جو سن شائن والے ہیں وہ اپنی بک سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ سن شائن میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں کوسچن دیے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جسٹ ان میں سے مین پوائنٹ کے جو مین کوسچنز ہیں وہ بیٹا آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو چیپٹر 6 جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور چیپٹر نمبر 7 کے بعد میں آپ کو چیپٹر نمبر 10 تک کرواؤں گی، اس کے بعد ہم لوگ اپنا سلیبس سٹاپ کر دیں گے، کیونکہ آپ کا سلیبس دسمبر کا تو آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے، مزید بھی ہم نے کچھ پڑھ لیا ہے، اب ہم اپنی ریویژن سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے کریں، اس کے کچھ کوسچن اچھے طریقے سے کریں۔ نیکسٹ ٹائم ہم چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔